السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام صادق علی ہے اور میں آپ کا پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 2 پاکستان کا قیام۔ اس کا تفصیلی سوال ہے ہندوستان میں انگریز نو آبادیاتی نظام کا حال بیان کیجیے۔ سب سے پہلے نو آبادیاتی نظام کی تعریف ہے کہ نو آبادیاتی نظام کسے کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یورپی اقوام نے ایشیا اور افریقہ کے دیگر ممالک پر اپنا اقتدار قائم کر کے جو نظام حکومت قائم کیا اسے نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں۔ یورپی اقوام نے ایشیا اور افریقہ کے دیگر ممالک پر اپنا اقتدار قائم کر کے جو نظام حکومت قائم کیا اسے نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نو آبادیاتی نظام کیوں قائم کیا جاتا ہے۔ تو نو آبادیاتی نظام غیر ملکی حکمرانوں کے مفادات کی حفاظت اور فروغ کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک پر قبضہ کر کے یعنی حکومت قائم کر کے اقتدار قائم کر کے وہاں کے وسائل کو حاکم وقت اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ اس لیے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ملک پر جس پر نو آبادیاتی نظام قائم کیا جاتا ہے، اقتدار قائم کیا جاتا ہے، اس پر قبضہ کر کے وہاں کے وسائل کو حاکم وقت اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس کے بعد پرتگالی جہاز ران 1498 میں پرتگالی جہاز ران واسکو ڈے گاما راس امید کا چکر کاٹ کر مشرقی افریقہ کے ساحل پر پہنچا۔ وہاں سے ایک عرب جہاز ران کی مدد سے وہ جنوبی بر صغیر کی بندرگاہ کالی کٹ پہنچا۔ کالی کٹ کے ہندو راجا نے پرتگالی جہاز رانوں کی خوب آؤ بھگت کی اور ان کو تجارت میں بھی خاصی مراعات دی۔ آہستہ آہستہ پرتگالیوں نے یہاں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ یورپ کی دوسری اقوام نے بھی پرتگالیوں کی دیکھا دیکھی یعنی دوسری اقوام خصوصاً ولندیزی، ہسپانوی، فرانسیسی اور انگریزوں نے بھی یہاں آ کر قدم جمانا شروع کر دیے۔ اس طرح انہوں نے اپنی نو آبادیات بر صغیر میں قائم کر لیں۔ افریقہ اور ایشیا میں رہنے والے مسلمانوں کی غلامی کا دور کا آغاز یہیں سے شروع ہوا۔ بر صغیر میں واسکو ڈے گاما کی آمد کے بعد یورپی تاجروں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں چونکہ مقامی حکمرانوں میں نفاق تھا اور ان کی فوجی قوت بھی بہت کمزور تھی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرتگالیوں کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے پرتگالیوں نے گوا یعنی بھارت اور ارد گرد کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ان علاقوں میں اپنے باشندوں پر کافی ظلم کیے اور قلعہ بندیاں اور لوٹ خسوٹ شروع کر کے خوب دولت سمیٹی۔ پرتگالیوں کی دیکھا دیکھی یورپ کی کئی اقوام نے بھی بر صغیر میں تجارت کرنا شروع کر دی۔ ان میں فرانسیسی اور انگریز قابل ذکر ہیں۔ فرانسیسیوں نے بھی انگریزوں کی طرح تجارت کی غرض سے پانڈیچری بھارت کے ساحلی علاقے میں قدم جمانے شروع کر دیے اور تجارت کے ساتھ ساتھ بر صغیر میں اپنا اقتدار بھی قائم کرنا شروع کر دیا۔ قلعہ بندیاں قائم کر کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا اور البتہ انگریزوں کے سامنے فرانسیسیوں کی زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ انگریزوں نے فرانسیسیوں کو بر صغیر سے نکال دیا اور وہ اپنے اقتدار کو تیزی سے بڑھانے لگے۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا 1600 میں آغاز کیا، جس کے لیے انہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں سے بر صغیر میں تجارت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ انگریزوں نے سورت بھارت کے مقام پر ایک تجارتی کوٹھی قائم کی۔ اس کے بعد انہوں نے چنائی بھارت کے ساحل پر مزید تجارتی کوٹھیاں قائم کر لیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں انگریزوں نے مقامی حکمرانوں کی ناچاکی اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عیاری اور سازشوں سے بر صغیر کے بیشتر علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ انگریزوں کے نو آبادیاتی اقتدار میں تیزی کے ساتھ اضافہ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد شروع ہوا، یعنی نو آبادیاتی نظام میں
اضافہ شروع ہو گیا، تیزی شروع ہو گئی جب جنگ پلاسیک 1757 میں انگریزوں نے بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کو میر جعفر کو ساتھ میں لا کر نواب سراج الدولہ کو شکست دی جنگ پلاسی میں۔ تو اس طرح سے انگریزوں کی نو آبادیاتی نظام میں تیزی جو ہے وہ جنگ پلاسی کے بعد سے آئی۔ اس کے بعد جنگ بکسر جو کہ 1764 میں لڑی گئی، اس میں مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی اور میر قاسم کو شکست دے کر انگریزوں نے اودھ اور بنگال کے علاقے پر بھی اپنا قبضہ جما لیا، یعنی ان کا جو نو آبادیاتی نظام تھا وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ اسی طرح جنگ میسور 1799 میں کہ میسور کی طاقتور مسلمان ریاست کے حاکم حیدر علی نے انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان فتح علی ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ انگریزوں نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں سے ساز باز کر کے 1799 میں میسور کی لڑائی میں سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا۔ سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد نہ صرف میسور کے علاقے پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا بلکہ ان کا اقتدار بر صغیر کے دوسرے علاقوں میں بھی تیزی سے پھیلنے لگا۔ 19ویں صدی عیسوی کے وسط تک انگریز بر صغیر کے مغربی علاقوں یعنی پنجاب اور سرحد یعنی خیبر پختونخوا تک پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی۔ 1857 میں بر صغیر کے رہنے والوں نے انگریزوں کی حکومت کو ختم کر کے اپنی آزادی اور خود مختاری بحال کرنے کی کوشش کی، مگر کمزور منصوبہ بندی، تنظیم کے فقدان اور محدود وسائل کی وجہ سے انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس طرح بر صغیر پر ان کو شکست ہوئی، جنگ آزادی میں شکست ہو گئی اور پورے بر صغیر پر انگریزوں کا نو آبادیاتی نظام قائم ہو گیا۔ اب جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کا نو آبادیاتی نظام پورے بر صغیر پر قائم ہو چکا تھا۔ 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر دیا گیا اور بر صغیر کو تاج برطانیہ کی براہ راست عملداری میں دے دیا گیا۔ بر صغیر میں حکومت برطانیہ کا نو آبادیاتی نظام 1947 تک قائم رہا اور اس کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان مارج وجود میں آیا اور برطانوی راج یعنی نو آبادیاتی نظام ختم ہوا۔ پاکستان اور بھارت آزاد ممالک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اگر آپ کو اس لیکچر میں کسی قسم کی کوئی آپ کو اگر پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو، کنفیوژن ہو، تو آپ مجھے ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔